السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ پلانٹری پوزیشن اس وقت کافی فیوریبل ہو گیا ہوا ہے آپ کے لیے سائٹیرینز۔ آپ کے لیے مارس آپ کے 5th اینگل کا ریپریزنٹیٹیو آپ کے 5th اینگل پر ہی پرفارم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر ہی سمت کے فائدے ملا کرتے ہیں، ذاتی نوعیت کے، اجتماعی نوعیت کے اینڈ اسپرچول نوعیت کے۔ ذاتی نوعیت کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں اس میں بریوری آئے گی، کمپٹیشن اسکلز، ہمت اور جو چلاکی چاہیے ہوتی، پازیٹیو چلاکی، شارپنیس جسے کہتے ہیں، یہ وہ چلاکی نہیں جسے کلیورنیس کہتے ہیں، وہ میسر آئے گی اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ اچھی تعلیمی سرگرمیوں کو پرفارم کر سکیں گے، زیادہ اچھی ڈیل میکنگ کر سکیں گے، مطلب بزنس پرفارمنسز، زیادہ اچھی رشتہ داری نبھا سکیں گے، مطلب یور رومانس یا پھر یور فیملی ویلفیئر، زیادہ اچھی ویلفیئر کر سکیں گے فار دا چلڈرنز، فار امپلائیز یا فار گروپ آف پیپل، جو کہ یہ سب مارس کی وجہ آپ پراپرلی کر سکیں گے اور یہ نیچرل سپورٹ ہے۔ مطلب اگر آپ ان شعبوں میں، جن شعبوں کا میں نے ذکر کیا، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راہیں ہموار ملیں گی۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو صبح 6 بجے شروع ہو جائے، کیونکہ صبح 6 بجے سورج طلوع ہو جائے گا۔ تو ٹریولنگ کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ صبح 6 بجے میسر آ جائیں گی، روشن راہیں ہو جائیں گی، آپ کا ٹریول کرنا ایزی ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل پر بآسانی پہنچ جائیں گے بغیر ٹھوکر لگے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریول کرنا چاہتا ہے یا جو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ صبح 6 بجے اٹھ جائے، وہ فائدہ اٹھا لے۔ بٹ اگر کسی کو کوئی کام نہیں ہے، نہ اس نے ٹریول کرنا ہے، نہ اس کا کوئی مشن ہے، تو وہ اس کے لیے سورج کی روشنی بیکار ہے، وہ صرف اٹھے گا اینڈ دوبارہ سونے کی کوشش کرے گا۔ تو دیٹ مینز وہ ایم لیس ہے۔ جو ایم فل لوگ ہیں ان کے لیے مارس کی پوزیشن اس وقت بہترین پوائنٹ آف سپورٹ پروڈیوس کر رہی ہے، جیتنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، ویلفیئر کرنے کا، ٹریڈ کرنے کا اینڈ ڈیل میکنگ کرنے کا، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا، سب سپورٹ آپ کے پاس میسر ہے۔ پھر ایک اور چیز سنیے، مرکری 7th اینگل پر، وینس 7th اینگل پر، اینڈ دس از دا پرفیکٹ میچ آف مرکری اینڈ وینس فار دا ریلیشن شپس۔ میرٹ چیک کریں گے، بھرپور میرٹس پر جا کر اپنی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ میرٹس چیک کریں گے، میرٹس کے عوض بغیر کسی ریگریٹ کے اپنی ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، ڈیلے آف میرج ریزالو ہوگا۔ یہ مرکری 7th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو تھا اور اس جگہ پر ان دونوں کی پرفارمنسز غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنیں گی اور گروتھ آئے گی۔ پھر آپ کے لیے جو سیٹرن ہے وہ 3rd اینگل پر ریٹروگریڈ ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، سیٹرن اگر ریٹروگریڈ ہو تو اس کی وجہ سے آپ ایسی انڈسپلن، غیر نظم و ضبط، وہ جو اپنے موڈ کی سوئنگ ہونے میں آپ ملوث ہو سکتے ہیں۔ سیٹرن ایک طرح سے بڑا سپورٹیو تھا 3rd اینگل پر، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا تھا، آپ کے اندر نفاست پیدا ہوتی تھی، آپ چیزوں کو انصاف سے سوچتے تھے، آپ کی ججمنٹل ابیلٹیز، چیزوں کو جج کرنے کی صلاحیت بہت ایکوریٹ اینڈ ایگزیکٹو ہوا کرتی تھی۔ اب وہ تھوڑی کمزور پڑے گی۔ اس چیز کو آپ پریکٹس سے ریکور کر لیجئے یا پھر کچھ ریمیڈیز پرفارم کر لیجئے ایز اے سیجیٹیرین۔ اگر آپ روبی پہنیں یا نیلم پہنیں، یہ 2 ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے سیٹرن کی سینسٹیوٹی کو ریپیئر کر دیں گے۔ ساتھ میں سورہ شمس پڑھی جائے۔ اب تو بڑے 10 دن شروع ہو جائیں گے، ان بڑے 10 دنوں کا تو الگ سے، بڑے 10 دنوں کی تو خبر میں نے سنائی نہیں آپ کو۔ آپ کا سورج آپ کے 8th اینگل پر ہے، اسی سورج کے ساتھ اسی کینسر ہاؤس میں 1 جولائی کو، مطلب 30 جون کو نیا چاند ہوگا اینڈ 1 جولائی کو چاند کی 1 تاریخ۔ تو ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کے ذی الحج کے پہلے 10 دن شروع ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ کے ایموشنل سٹیبلٹی بھی ملے گی، یہاں سے لاسز کو ریکور کرنے کی تڑپ بھی پیدا ہوگی، یہاں سے وہ خیر اور برکت بھی ملے گی جو آپ کے نقصانات کو ریپیئر کر سکے، یہاں سے وہ محبتیں بھی ملیں گی جو آپ کے اندر کریج پروڈیوس کریں۔ اینڈ وینس، یہ نیو مون کی وجہ سے آپ کی جو اسپرچول سائنسز ہیں، جو اسپرچول ابیلٹیز ہیں، وہ بھی انہینس ہو کر سامنے آئیں گی۔ تو یہ نیا ایونٹ تھا جو میں نے پوری ویڈیو میں بیان نہیں کیا، اینڈ پر جا کر بیان کیا۔ نیا چاند اس ہفتے آخری دن ہوگا 30 جون کو، اور یہ جو ویک اس ویڈیو میں نے ڈسکس کیا ہے یہ 26 جون سے 1 جولائی تک ہے۔
ان بڑے 10 دنوں کو خوب اہتمام سے گزاریے، روزہ رکھیے، تلاوت کریے، سورہ شمس پڑھیے، اینڈ قربانی تو کریں گے ہی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت بھی نصیب کی ہوگی. جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں جیسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، دوسروں کی ویلفیئر کریں، اللہ کو یاد کریں. یوم عرفات والے دن بھی اپنے معاملات کو بھرپور انداز سے کریں. میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے یہ کافی ہوگا. اینڈ ادروائز بھی سیجیٹیرین کے لیے جو پلانٹری پوزیشن ہے، جیسے جوپیٹر آپ کا رولنگ پلانٹ، وہ آپ کے 5th اینگل پر مارس کے ساتھ ہی موجود ہے، وہ آپ کے لیے لکی فیکٹر بھی کریٹ کرے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تھریٹننگ ہو، جو آپ کے لیے نقصان یا ٹربل کی وجہ بن سکتی ہو. اگر اس وقت بھی کوئی سیجیٹیرین اپنے اندر ٹربل، اپنے اندر سینسٹیوٹی، اپنے اندر ڈرائینیس، اپنے اندر ایریٹیشنز یا اپنے اندر ویکنیسز فیل کر رہا ہے، تو دیٹ مینز ہی از اے سک سیجیٹیریس. سکنس کو جو جنرل ریمیڈی سے ریپیئر کیا جا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، روبی اور بلو سفائر ود سورہ شمس. لیکن اگر کسی نے یہ آلریڈی پرفارم کر رکھی ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اسے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں سائٹیرینز، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سائٹیرین، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.